معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج عرس صمدی میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اس اجلاس کی صدارت اور سرپرستی اولاد علی، اولاد فاطمۃ الزہرا، آل رسول، فرزند بطول، چمنستان فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول، پیر طریقت شیخ المشائخ پاسبان مسلک اعلی حضرت شہدائے حضور اعلی حضرت و مفتی اعظم حضرت علامہ سید شاہ گلزار میاں صاحب قبلہ واسطی رزاقی مدد اللہ العالی فرما رہے ہیں، صاحب عرس بھی آپ کے سلسلے کے مشائخ میں ایک عظیم شیخ ہیں، سرکار عبدالصمد خدا نما رحمت اللہ علیہ، اس عالم ربانی، اس شیخ طریقت، اس قطب الوقت کا نام ہے جس نے اپنی ولایت و کرامت سے ایک زمانے کو منور و مجلہ فرمایا۔ الحمدللہ۔ ان کی باطنی کشش، فراست ایمانی، نور ایمان، معرفت الہی کا یہ عالم تھا کہ ان کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے تو بہت سے لوگ آتے تھے، لیکن وہ مرید بھی سب کو نہیں بناتے تھے، اور جس کو مرید بناتے تھے ایسا مرید بناتے تھے کہ اگر شام کو مرید ہوا تو صبح کو، اور صبح کو مرید ہوا تو شام کو، اس کے دل میں ایسا نور پیدا ہوتا تھا کہ وہ دل کی آنکھوں سے رب کا دیدار کرتا تھا، رب کی زیارت کرتا تھا۔
اسی لیے ان کو خدا نما کہا جاتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، آج مرید کرنے میں کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے. جتنے لوگ مرید ہو جائیں، وہ کیسا شیخ طریقت تھا، وہ کیسا قطب الوقت تھا، وہ کیسا نباز وقت تھا کہ ہر آدمی کو اپنی مریدی میں قبول بھی نہیں کرتا تھا. وہ باطنی نگاہوں سے یہ دیکھتے تھے کہ اس کے دل میں یہ صلاحیت ہے کہ نہیں، کہ اگر مجھ سے نسبت جڑتی ہے تو چند گھنٹوں کے بعد دل کی آنکھوں سے رب کے دیدار کا متحمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. جس کے دل میں یہ طاقت اور قوت ہو، جو یہ تحمل رکھتا ہو کہ مرید ہوتے ہی رب کا دیدار کر سکے، رب کی معرفت حاصل ہو جائے، دل کی آنکھوں سے رب کی زیارت کر سکے، وہی میرا مرید ہوگا. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار خدا نما. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور دل کی آنکھوں سے رب کو دیکھنا یہ نہ محال شرعی ہے نہ محال عقلی ہے. ماتھے کی نگاہوں سے اس دنیا میں رہ کر رب کو دیکھنا ہمارے حضور کے ساتھ خاص ہے. کوئی اور ماتھے کی نگاہوں سے اس دنیا میں رہ کر رب کا دیدار نہیں کر سکتا. آخرت میں ہر مسلمان پروردگار عالم کی زیارت کرے گا، پروردگار عالم کے دیدار سے مشرف ہوگا. مگر اللہ نے اس دنیا میں خاص کر دیا ہے کہ اگر سر کی آنکھوں سے مجھے کوئی دیکھے گا تو وہ محبوب خدا ہوگا، وہ محمد عربی ہوں گے. لیکن دل کی آنکھوں سے اولیاء کرام ایک دو بار نہیں، بار بار رب کا دیدار کرتے رہے، رب کی زیارت کرتے رہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے 100 مرتبہ دل کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سینکڑوں مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے. اور ایک ولی کی شان میں ہم نے پڑھا کہ جب تک وہ رب کا دیدار نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک سوتے نہیں تھے. اسی لیے فرمایا گیا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ ماتھے کی نگاہوں سے نہیں بلکہ نور خدا سے دیکھتا. اور ان کے صرف 40 مریدین ہوئے اور خلافت انہوں نے صرف سرکار باسا کو دی، اور کسی کو خلافت نہیں دی. آج کا معیار یہ ہے کہ ریوڑی کی طرح خلافتیں تقسیم ہو رہی ہیں، لیکن حضور گلزار ملت کے سلسلے کا ایک ایسا شیخ بھی ہے جو نہ ہر آدمی کو مرید کرتا ہے نہ ہر آدمی کو خلافت دیتا ہے. آپ نے اگر خلافت کے لیے کسی شخصیت کا انتخاب کیا تو وہ حضور سرکار باسا ہیں، اور سرکار باسا نے کسی کا انتخاب کیا ہے تو وہ حضور سرکار مصولی ہے. فیضان قطب عالم، فیضان خدا نما، عرس سمدی، عرس سمدی، عرس سمدی، فیضان عرس سمدی، خطاب شمس الفتحا، فیضان شمس الفقہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مبارک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث العظم، فیضان سرکار غوث العظم، خانوادہ امام حسین، فیضان سرکار امام حسن، عرس سرکار خدا نما، عظمت حضور تاج الشریعہ. واہ واہ. فیضان حضور سرکار گلزار ملت. الحمدللہ ہم سب کے سب مقدر کے اونچی بولیں، اونچی بولیں، مقدر کے. اس کی وجہ معلوم کیا ہے کہ ہر بریلوی جنتی اس پاکیزہ متبرک سرزمین احمد آباد شریف میں موجود ہے جس نے ایک نہیں انیک بزرگوں کی بارگاہ میں
حاضری دے کر کے آواز نہیں، صاحب آواز۔ عرس کے فیوز و برکات سبحان اللہ۔ حاصل کرنے کے لیے اس محفل نور میں حاضر خدمت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے للہ کہ جب حضور سیدنا تاج العارفین بدر الکاملین اسوۃ المسلمین امام التارکین شیخ سیدنا میر عبد الصمد خدا نما رضی اللہ تعالی عنہ وارض کی شخصیت و ذات اعلیٰ ایسی ہے، اور جس نے انتخاب کیا جس کو، وہ قطب الاقطاب سیدنا شیخ عبد الرزاق محبوب بے کمر باسمی کی ہے، اور اس نے اس ذات نے جس کو انتخاب کیا اور اپنا جانشین مقرر فرمایا، وہ جانشین معلوم کون ہے؟ جس بارگاہ کا یہ فقیر قادری جارو کش ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر احسان ہے، الحمدللہ یہاں نسبتیں اتنی مضبوط ہیں کہ اگر کمزور پاس سے گزر جائے تو وہ بھی مضبوط ہو جایا ہے نا۔ آج خطاب دیکھیں کیا بات ہے، مطلب 2 جملے میں ماشاءاللہ عرس پاک کی پوری کانفرنس مکمل ہو گئی۔ جبھی تو الحمدللہ اعتماد اور انتخاب، اعتماد بھی حضور تاج الشریعہ کو، انتخاب بھی حضور تاج الشریعہ، اعتماد بھی سیدنا محدث کبیر کا، انتخاب بھی سیدنا محدث کبیر کا ہے۔ اور جب بزرگان دین ہمارے جب بڑے بزرگ کسی کو انتخاب کر لیتے ہیں تو ہم سب لوگ اس کو دل میں جگہ نہیں دیتے، بلکہ اس کا قلعہ دل میں تیار کر دیا کرتے ہے نا۔ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ اور یہ متبرک علماء ذویل احترام کا نورانی قافلہ، جیسا میں نے لاسٹ ایئر گزشتہ سال عرض کیا تھا کہ خوب ساری ہڈی بوٹیاں موجود ہیں ماشاءاللہ، گھر والے موجود ہیں ماشاءاللہ، سادات ذویل احترام رونق افروز ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم کے صدقے طفیل صاحب عرس کے فیضان سے ہم سب کو خوب خوب شرفیاب و مالا مال فرمائے۔ ابھی الحمدللہ 2 شہزادے اور ہیں، ہاں ایک آن دا وے ہے، ایک آ چکے ہیں، ہے نا الحمدللہ۔ اور سبحان اللہ ابھی حضرت سید شاہ سلیم باپو صاحب قبلہ آن دا وے ہیں، بس پہنچ رہے ہیں۔ اور برادر مکرم برادر اشجاع حضرت سید غیاث ملت مدظ اللہ نورانی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، بس کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں، ہے نا اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ یہ سب لوگوں نے جو مل کر کے محفل نور جو عرس پاک کی تقریب سعید کو انعقاد کیا ہے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ میں ارینج کیا ہے ماشاءاللہ۔ یہاں پر عرس سمدی ضرور ہے، لیکن احمد آباد شریف کے تمامی مشائخ اعظام جتنے آرام فرمائے، ان سب کے فیضان و کرم سے ہم سب کے سب خوب خوب شرفیاب اور مالا مال ہو کر کے اپنے اپنے گھر جانے والے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی حضور تشریف فرما، سبحان سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ماشاءاللہ ناگپور سے یہی قیام تھا۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کی کانفرنس کامیاب ہو گئی ہے۔ اب کسی مقرر کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور گلزار ملت نے چند جملوں میں عرس کا مقصد بھی بتا دیا اور صاحب عرس کی عظمت کو بھی ظاہر فرما دیا۔ یہ حضور گلزار ملت کے قدموں کی برکت ہے کہ آج ہم لوگ پورے ہندوستان میں چل رہے ہیں۔ حضور گلزار ملت ایسے شیخ طریقت ہیں، ایسے سید ہیں کہ علماء کو اپنے قدموں میں نہیں بٹھاتے ہیں۔ حضور گلزار ملت یہ فرماتے ہیں کہ یہ علماء کرام ہمارے نانا جان کے دین کے خادم ہیں، لہذا ہم ان کو اپنا خادم نہیں بلکہ ان کو اپنے سر کا تاج ہم سمجھتے ہیں۔ جو کام ہمیں کرنا چاہیے یہ علماء کرام کر رہے ہیں۔ ہمیشہ حضور گلزار ملت مسلک سے جڑے ہوئے علماء کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور چند جملوں کے ذریعے ان کی اسپیڈ کو اتنا آگے بڑھا دیتے ہیں کہ اگر وہ بولنے والا نہ بھی ہو تو بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
اور یاد رکھو اس وقت ہندوستان میں بہت پیر ہیں، لیکن سادات کرام میں مجھے ایک ایسا پیر بھی نظر آ رہا ہے اللہ 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 جس علاقے میں پہنچتا ہے وہابیت اپنی بساط زندگی سمیٹنے لگتی ہے، جس شہر میں وہ پہنچتے ہیں دیوبندیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، جس خطے میں نکلتے ہیں رافضیت کا دم گھٹنے لگتا ہے، خارجیت پناہ مانگ لگتی ہے۔ تمام باطل فرقے جس شیخ طریقت سے اس وقت خائف ہیں، وہ شیخ طریقت آپ کے سامنے گلزار ملت کی صورت میں موجود ہے۔ ان پر سرکار عبدالصمد خدا نما کا بھی فیضان ہے، آپ پر سرکار باسا کا بھی فیضان ہے، آپ پر سرکار مظہولی کا بھی فیضان ہے، آپ پر سرکار تاج الاولیاء کا بھی فیضان ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس وقت جس فیضان کو دونوں ہاتھوں سے پورے ہندوستان میں تقسیم کر رہے ہیں وہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے، فیضان مفتی اعظم ہے، فیضان تاج الشریعہ۔ واہ 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 ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میں نے بہت سارے پیروں کو دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ بہت سخت تقریر مت کیجیے گا ورنہ میری فیلڈ خراب ہو جائے گی، اور ایک ایسا بھی پیر میں دیکھ رہا ہوں جو خاص اپنے حلقہ اثر میں میرا نام دے کر مریدین سے کہتے ہیں کہ ان کی تاریخ لو، اگر وہابیت کے خلاف تقریر کرانی ہے، رافضیت کے خلاف تقریر کرانی ہے، بد مذہب و اصول کلیوں کے خلاف تقریر کرانی ہے، تو جب میری تاریخ لے رہے ہو تو شمشاد احمد کی بھی تاریخ لو، اس لیے کہ جب تک وہ تقریر نہیں کریں گے اس علاقے میں رافضیت، وہابیت، دیوبندیت کا جنازہ نہیں نکلے گا۔ حضور گلزار ملت کا فیضان اور علماء کی خطابت دونوں مل کر اس وقت وہابیت کا جنازہ نکالنے میں مصروف ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ۔ کہ الحمدللہ اس موضوع کے اوپر جو کما حقہ کوشش فرماتے ہیں آپ خطاب کے مطابق، وہ الحمدللہ رافضیت کے حوالے سے اتنا جامع، اتنا بہترین باثر خطاب بہت کم ہمارے جماعت کے خطبہ اعظام فرمایا کرتے ہے نا۔ ایسے 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 مطلب بنارس شہر میں تو اللہ خود سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، پلنگ پہ خود لیٹ گئے اور چادر اوڑھ لی، کہا کہ لے جا کر کے ہمیں دفن کراؤ۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ بنارس میں حضور گلزار ملت کی کوششوں سے آپ کو میں بتا دوں بڑی خوشی محسوس ہوگی کہ بنارس میں ایک بہت بڑا بیلٹ تھا صلح کلیوں کا، اور ایسے وہ نیم رافضی تھے کہ کھلم کھلا حضرت امیر معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ اور یہاں تک کہ خلفائے ثلاثہ کے خلاف بھی سنی ہونے کے باوجود بھی تبرہ بکتے تھے۔ ایک لمبا چوڑا ان کا بیلٹ تھا، لوگوں نے کہا کہ کیسے ان کی کمر توڑی جائے، میں نے کہا اعلیٰ حضرت کا درمس موجود ہے، اس کو جب تک لے نہیں جاؤ گے ان کی کمر نہیں ٹوٹے گی۔ حضور گلزار ملت کا دورہ ہوا اور کئی مرتبہ حضور گلزار ملت وہاں تشریف لے گئے، الحمدللہ اب ان کا جنازہ نکل چکا ہے، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اس علاقے میں اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم اس وقت لہرا رہا ہے تو وہ حضور گلزار ملت کی خدمات کا نتیجہ، اور ہم لوگ کیا مقرر ہیں؟ حضور گلزار ملت جس پر نظر کرم فرما دیں وہ گونگا ہو تو بولنے لگے، اور بولنے والا ہو تو اس کی بولتی بند ہو جائے، یہ حضور گلزار ملت کی شان ہے۔ تو آپ بتائیے تقریر سننا چاہتے ہیں؟ وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے۔ ہمارے آصف بھائی ہندوستان کے مانے جانے اناؤنسر ہیں، میں خود ان کی اناؤنسری کو پسند کرتا ہوں، باقی پورے ہندوستان میں کسی کی اناؤنسری مجھ کو جمتی ہی نہیں۔ صاف بات یہ ہے، سید عبدالوسیع صاحب بھی تشریف فرمائے، انشاءاللہ وہ بھی گنگنائیں گے۔ آج بہت سارے احباب نے خواہش کی ہے کہ آپ نے صحابہ کی عظمت پر بہت سی تقریریں کی ہیں، امیر معاویہ کی فضیلت پر تقریریں کی ہیں،
آج حضرت علی کی عظمت بیان کر دیجئے، حضرت علی کی فضیلت بیان کیجئے، اس لیے کہ سنی وہی ہے جو سارے صحابہ سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارا نعرہ حیدری، ہم سنی ہیں، امام احمد رضا کے مسلک پر چلنے والے ہیں۔ امام احمد رضا نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ جو صحابہ کو چھوڑ کر صرف اور صرف اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر رافضیت ہے، اور اگر اہل بیت کو چھوڑ کر صرف اور صرف صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرے تو سمجھ لو اس میں خارجیت ہے، اور جو دونوں سے محبت کرے سمجھ لو وہی مسلک اعلیٰ حضرت۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صرف سید نہیں، اصل سید ہیں، سارے سادات کا سلسلہ حضرت علی اور فاطمہ سے ہوتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی کو بے شمار فضائل اور مناقب سے نوازا۔ آپ کی فضیلت کی ایک جہت یہ ہے کہ آپ صحابہ میں داخل ہیں، آپ کی فضیلت کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ آپ خلفائے راشدین میں بھی داخل ہیں، آپ کی فضیلت کی ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ آپ اہل بیت میں بھی داخل ہیں، اور آپ کی فضیلت کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ رسول پاک کے داماد بھی ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شان میں جتنی حدیثیں بیان کی ہیں کسی اور صحابی کی شان میں اتنی حدیثیں نہیں بیان کی ہیں، اور اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی محبتوں سے جتنا نوازا ہے اتنا کسی اور صحابی کو نہیں نوازا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ کے نبی نے اتنا نوازا کہ بعض علوم و معارف میں سارے صحابہ میں آپ کو ممتاز کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود کون ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبد وسخط لامتی ما سخط لہا ابن ام عبد، یعنی ابن مسعود میں اپنی امت کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے پسند کرتے ہیں، میں اپنی امت کے لیے اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ علم میراث، علم فرائض اور علم قضا میں حضرت علی سے بڑا عالم میں نے مدینہ منورہ میں کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے شریعت کا علی سے بڑا جانکار کسی اور کو نہیں دیکھا، مسائل شریعت کا سب سے بڑا عالم میں نے علی کو دیکھا۔ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے جو چاہو پوچھو، یہ جملہ اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو وہ علی مرتضی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب علی سے میں نے کوئی سوال کیا تو علی نے فوراً جواب دیا اور صحیح جواب دیا۔ بتاؤ یہ شان کس کی ہے؟ یہ صحابہ کس کی عظمت بیان کر رہے ہیں؟ یہ صحابہ کس کی رفعت بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب جن کی رائے قرآن کے موافق ہوا کرتی تھی، 26 جگہوں پر اللہ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی کے مطابق قرآن عظیم کا نزول فرمایا، لیکن جب کوئی اہم فیصلہ آتا، جب کوئی اہم مقدمہ ہوتا تو جب تک حضرت علی کو بیٹھا نہیں لیتے، ان سے مشورہ نہیں کر لیتے، اس وقت تک حضرت عمر فیصلہ نہیں کرتے، اور اگر اتفاق سے علی موجود نہ ہوتے تو حضرت عمر فیصلہ کرتے وقت بار بار اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ وکان عمر بن الخطاب یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس فیہا ابو الحسن، جس میں ابو الحسن موجود نہ ہو، علی موجود نہ ہو، اور علی کو فیصلہ کرنا، حضرت عمر کو فیصلہ کرنا ہو تو بار بار عمر اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اے اللہ فیصلہ کر رہا ہوں، علی موجود نہیں ہے کہ مشورہ کروں، اے اللہ میرا فیصلہ غلط نہ ہونے پائے صحیح ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک عورت کے بارے میں فیصلہ سنایا کہ اس کو سنسار کیا جائے، اور قریب تھا کہ چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو جاتی اور اس عورت کو سنسار کر دیا جاتا، اس پر پتھروں کی برسات ہوتی اور وہ عورت مر جاتی۔ اتنے میں حضرت
حضرت علی آ گئے, کہا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا اس عورت نے زنا کیا ہے, اس کے پیٹ میں زنا کا بچہ موجود ہے اور شہادت شرعی اور اقرار سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس عورت نے زنا کیا ہے, اس لیے میں نے سنسار کا فیصلہ کیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا ہے کہ جب تک اس کے پیٹ سے بچہ باہر نہ ہو جائے, جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے, اس وقت تک عورت کو سنسار نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ خطا کار عورت ہے, اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ خطا کار نہیں ہے. اگر اس وقت پتھر برسایا گیا تو عورت بھی مرے گی اور پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی مرے گا. حضرت عمر کی آنکھیں کھل گئیں اور آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر, اگر آج علی نہیں آئے ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو گئے ہو. یہ شان ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی. اور آج کمپیوٹر کا دور ہے, کیلکولیٹر کا دور ہے, بڑے بڑے حساب کو کیلکولیٹر چند منٹوں میں سمیٹ دیتا ہے, لیکن حضرت علی کا دماغ کمپیوٹر اور کیلکولیٹر سے زیادہ تیز چلتا تھا. صحابہ میں حضرت علی جیسا کوئی ریاضی کا ماہر نہیں تھا, بڑے بڑے حساب کو حضرت علی ایک لمحے میں حل فرما دیتے تھے. اور ایک مسئلہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں, حضرت علی کی ذہانت و فطانت اور علم ریاضی میں اور علم میراث میں حضرت علی کی مہارت تامہ کا جلوہ نظر آئے گا. دنیا کا کوئی بھی مفتی ہو, اگر اس کے سامنے وراثت کا مسئلہ پیش کیا جائے تو جب تک اس مفتی کو یہ نہ بتایا جائے کہ مرنے والے کے وارثین کتنے ہیں, مرنے والے کے وارثین کون کون ہیں, کتنے بیٹے ہیں, کتنی بیٹیاں ہیں, بیوی ہے, ماں ہے, کتنے بھائی ہیں, جب تک یہ تفصیلات نہ بتائی جائے اس وقت تک دنیا کا کوئی مفتی علم میراث کا جواب نہیں دے سکتا, وراثت کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. وارثین ہیں, ان کی تعداد کتنی ہے وہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ مرنے والے کے وارثین اتنے ہیں, ان کی تعداد یہ ہے. آپ ذرا سنیے حضرت علی کی ذہانت و فطانت کا کیا عالم ہے. آدمی جب الجھن میں ہوتا ہے تو فتویٰ نہیں دیتا, فیصلہ نہیں کرتا, وہ کہتا ہے بعد میں آنا. ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور سوال ہو رہا ہے, 1 منٹ کے لیے خطبہ روکا اور اس کے لا ینحل مسئلے کو حل فرما دیا. علی گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں اور کسی نے مسئلہ پوچھا, سوار ہوتے ہوتے اس کے مسئلے کو حل فرما دیا. حضرت علی ایک دن گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں, ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکے ہیں اور دوسرا پاؤں رکاب میں رکھنے جا رہے تھے, اسی لیے اس مسئلے کو مسئلہ رکابیہ کہا جاتا ہے. ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے کہا حضور میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, میرا بھائی مرا, 600 دینار چھوڑ کر مرا, لیکن مجھ کو صرف 1 دینار مل رہا ہے, میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, انصاف کیا جائے. حضرت علی نے فرمایا لگتا ہے تیرا بھائی جب دنیا سے گیا, تیرا بھائی جو دنیا سے رخصت ہوا, ایک ماں کو چھوڑ کر گیا, ایک بیوی کو چھوڑ کر گیا, چند بیٹیوں کو چھوڑ کر گیا, 12 بھائی کو چھوڑ کر گیا اور تجھے ایک بہن کو چھوڑ کر گیا. اس عورت نے کہا حضور آپ میرے خاندان کو جانتے ہیں, میرے گھر والوں کو جانتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا نہیں, پہلی بار تجھ سے مل رہا ہوں, پہلی بار تجھے دیکھ رہا ہوں. عورت نے کہا حضور تو کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ میرے بھائی نے ایک بیوی چھوڑا, ماں چھوڑا, چند بیٹیاں چھوڑی, 12 بھائی چھوڑے اور ایک بہن چھوڑا. حضرت علی نے فرمایا کہ اسی طرح کے وارثین رہیں گے تبھی تجھے 1 دینار ملے گا, ورنہ 1 دینار مل ہی نہیں سکتا. اس عورت نے کہا حضور مجھ کو کچھ سمجھائیں, میں نے تو کچھ سمجھا نہیں. حضرت علی نے کہا سن, تیرا بھائی دنیا سے رخصت ہوا, 600 دینار چھوڑ کر مرا اور اس نے چند بیٹیاں چھوڑ کر چند بیٹیوں کو چھوڑا, ایک ماں کو چھوڑا, ایک بیوی کو چھوڑا, 12 بھائی کو چھوڑا. قرآن کے روح سے جب 2 اور 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو 2 ان کا حصہ ہوتا ہے. 600 دینار کا 2 کتنا ہوا, 400 دینار. 400 دینار تو بیٹیاں پا گئی. ماں کا 6واں حصہ ہوتا ہے, بیٹی کی موجودگی میں 8واں حصہ ہوتا ہے, تو 600 کا 8واں حصہ 75 دینار ہوئے. 75 دینار بیوی لے گئی, 575 دینار تقسیم ہو گئے. اب صرف 25 دینار بچے ہیں. تیرے 12 بھائی ہیں, ہر بھائی کو بہن کے مقابلے میں ڈبل ملتا ہے, تو 12 بھائیوں کو 24 دینار مل گیا, 1 ہی دینار بچا, وہی تیرا حصہ.
میں کہتا ہوں اس دور کا کیلکولیٹر بھی فیل ہو جائے گا, کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے گا, بڑا سے بڑا میتھمیٹک بھی فیل ہو جائے گا, وہ اتنی تیزی کے ساتھ مسئلے کو حل نہیں کر سکتا جس تیزی کے ساتھ حضرت علی نے مسئلے کو حل فرما دیا. اور ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی نے صرف شریعت کے مسئلے کو حل فرمایا. پوچھنے والوں نے پوچھا, اے علی زمین سے آسمان کی دوری کتنی ہے؟ اے علی زمین سے چاند کی دوری کتنی ہے؟ اے علی زمین سے سورج کی دوری کتنی ہے؟ چاند کی رفتار کتنی ہے؟ سورج کی رفتار کتنی ہے؟ سائنس آج تحقیق کر رہی ہے اور علی نے 1400 سال پہلے اس کا جواب عطا فرمایا. سنو, حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا, حضور میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں ہاتھی کے وزن کے برابر گیہوں خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں گا. اب میرا کام ہو چکا ہے لیکن میں بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں. حضرت علی نے فرمایا, ولی بابھا, میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. نبی نے کیوں شہر علم کا دروازہ علی کو بنایا؟ اس لیے کہ اگر علم کی وسعت کو ظاہر کرنے کے لیے رسول پاک بحر العلم فرماتے تو اس سے پوری وسعت نہیں ظاہر ہوتی. اس لیے کہ سمندر میں ضرورت کی ہر چیز نہیں ملتی ہے, چند قسم کے حیوانات ملتے ہیں, لیکن شہر میں ضرورت کی ہر چیز ملتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہر قسم کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو تو علی کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا. اس لیے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. شہر میں ضرورت کی ہر چیز ملتی ہے, اس لیے ہر قسم کے مسائل کا جواب اگر کہیں مل سکتا ہے تو وہ باب العلم کی چوپٹ ہے. ریاضیات کا مسئلہ ہے تو وہ باب العلم کی چوپٹ ہے. ریاضیات کا مسئلہ ہو علی جسلا ہو علی جواب دیں گے. حیوانیات کا مسئلہ ہو علی جواب دیں گے. سیاسیات کا جواب دیں گے. حیوانیات کا مسئلہ ہو علی جواب دیں گے. سیاسیات کا مسئلہ ہو علی جواب دیں گے. عمرانیات کا مسئلہ ہو علی جواب دیں گے. قرآنیات کا مسئلہ ہو علی جواب دیں گے. فقہیات کا مسئلہ ہو علی جواب دیں گے. علم قضا کا مسئلہ ہو علی جواب دیں گے. وراثت کا مسئلہ ہو علی جواب دیں گے. زمینوں کی پیدائش کا مسئلہ ہو علی جواب دیں گے. آسمان کی بلندی کا مسئلہ ہو علی جواب دیں گے. سورج اور چاند کی رفتار کا مسئلہ ہو علی جواب دیں گے. اس لیے کہ علی عالم نہیں ہے, باب العلم ہے, شہر علم کا دروازہ ہے. جو علم چاہیے وہ علی کی چوکھٹ سے ملے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, بستی بستی قریہ قریہ. آپ ذرا اندازہ لگاؤ حضرت علی کی ذہانت و فطانت. جہاں سب کا دماغ پھیل ہو جاتا تھا وہیں سے حضرت علی کی ذہانت شروع ہوتی تھی. حضرت علی مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا, حضور یہی تو پریشانی ہے کہ پورے عرب میں کوئی ایسا کانٹا نہیں ملتا, کوئی ایسی ترازو نہیں ملتی کہ جس پر ہاتھی کو وزن کیا جائے اور اس کے برابر غلہ تقسیم کر دیا جائے. حضرت علی نے فرمایا, بہت آسان جواب ہے. دریا کے کنارے ایک کشتی پر ہاتھی کو لاد دیا جائے اور جب کشتی پر ہاتھی کو لادا جائے گا تو کشتی پانی میں کچھ دبے گی, تو کشتی جتنا دبے اس پر نشان لگا لو اور پھر ہاتھی کو باہر نکالو اور اس کے بعد اس کشتی پر گیہوں لادنا شروع کرو. گیہوں لادنا شروع کرو. لادتے لادتے جب کشتی دب کر اسی نشان پر پہنچ جائے تو سمجھ لو یہ وہی وزن ہے جو ہاتھی کا وزن ہے. اللہ اللہ اللہ. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ.
ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا، اور کیسے وقت میں سوال کیا؟ جب اقامت ہو چکی تھی اور حضرت علی نیت باندھنے جا رہے تھے۔ پوچھنے والے نے سوچا اگر یہ کہیں گے کہ بعد میں جواب دوں گا، تو جو مشہور ہے کہ علی سے جب پوچھا جائے فوراً جواب ملتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر علی جواب دیں گے تو جواب اتنا تفصیلی ہوگا کہ کئی دن گزر سکتے ہیں، کئی ہفتے گزر سکتے ہیں، جواب کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ دونوں صورتوں میں حضرت علی پر الزام قائم ہوگا، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ باب العلم ہے، مولا کائنات ہیں، داماد پیغمبر ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں۔ ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا تھا اللہم اہد قلبا، اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما۔ تو اللہ نے علی کے سینے کو اتنا روشن فرما دیا کہ علی کا سینہ علم نبی کا مدینہ بن گیا۔ جیسے ہی حضرت علی مصلی کی طرف بڑھے، اس نے کہا حضور ایک سوال کا جواب دے دے، کون جانور انڈا دیتا ہے اور کون جانور بچہ دیتا؟ اس نے سوچا کہ حضرت علی صرف عرب کے جانوروں کی تفصیلات بتائیں گے تو کئی ہفتے گزر جائیں گے، لیکن مولا علی نے 2 جملوں میں جواب کو سمیٹ دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس جانور کا کان اندر کی طرف رہتا ہے وہ انڈا دیتا ہے، اور جس کا کان باہر کی طرف نکلا رہتا ہے وہ بچہ دیتا ہے۔ اور علی نے فوراً اللہ اکبر کہہ دیا، نماز شروع فرما دی۔ وہ آدمی نماز پڑھ کر چلا گیا، سال بھر گھومتا رہا، جنگل جنگل گیا، پربت پربت گیا، پہاڑ پہاڑ گیا، دریا صحرا دیکھا، جنگلوں میں گھوما، شہروں میں گھوما، سال بھر چکر لگانے کے بعد پھر آیا۔ کہا حضور آپ نے جو جواب دیا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل صحیح ہے، کہیں بھی میں نے اس کے خلاف نہیں پایا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک پہچان اور لیتے جاؤ، جو جانور دانا کھلاتا ہے وہ انڈا دیتا ہے، اور جو جانور دودھ پلاتا ہے وہ بچہ دیتا ہے۔ وہ چلا گیا، سال بھر تک دنیا کا چکر لگاتا رہا، پہاڑوں اور جنگلوں میں دیکھتا رہا، دریاؤں اور صحراؤں میں گھومتا رہا۔ سال بھر کے بعد پھر آیا، کہا حضور آپ نے جو پہچان بتائی ہے وہ بالکل صحیح پہچان ہے، اس کے خلاف کہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ذرا اندازہ لگاؤ، حضرت علی عرب کے باہر نہیں نکلے، اور جانور صرف عرب میں نہیں رہتے ہیں بلکہ عجم میں بھی رہتے ہیں، دریاؤں میں بھی رہتے ہیں، سمندروں میں بھی رہتے ہیں، جنگلوں میں بھی رہتے ہیں، بیابانوں میں بھی رہتے ہیں۔ لیکن علی ایسے باب العلم ہے کہ ایک ایسا ضابطہ بتا دیا کہ پوری دنیا کے جانوروں کا اگر جائزہ لیا جائے تو علی کا جواب غلط نہیں ہو سکتا۔ سال بھر کے بعد پھر آیا، حضرت علی نے فرمایا کہ ایک پہچان اور لیتا جا، جو جانور سالم دانہ نگل جاتا ہے وہ انڈا دیتا ہے، اور جو جانور چبا کر کھاتا ہے وہ بچہ دیتا ہے۔ جا سال بھر کے لیے نکل جا۔ قدموں پر گر گیا، کہا حضور اب میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ سال بھر میں نے چکر لگا کر دیکھ لیا ہے، آپ جو جواب دیتے ہیں وہ جواب بالکل صحیح ہوتا ہے۔ علی فرماتے ہیں اگر تم قیامت تک یہی مسئلہ پوچھتا رہتا تو ایک ایک پہچان دیتا رہتا، کبھی پہچان ختم نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت عرس دادا میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا علم دیکھو، آپ کا علم صرف قرآن کو محیط نہیں ہے، آپ کا علم صرف حدیث کو محیط نہیں ہے، آپ کا علم صرف تاریخ کو محیط نہیں ہے، آپ کا علم صرف ریاضی کو محیط نہیں ہے، بلکہ آپ حیوانیات کا بھی علم رکھتے ہیں، عمرانیات کا بھی علم رکھتے ہیں، اور افلاک کا بھی علم رکھتے ہیں، ارضیات کا بھی علم رکھتے ہیں۔ دنیا میں جتنے علوم رائج ہیں تمام علوم کے علم کا دروازہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ مولا علی ہے۔
اور حضرت علی کی ذہانت و فطانت دیکھیے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضور میں بکریاں پالتا ہوں اور بکریوں کی دیکھ ریکھ کے لیے کتا بھی پالتا ہوں. بکریوں کے ریوڑ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کتے کا بچہ ہے کہ بکری کا بچہ ہے. اس لیے کہ میرے پاس کتے بھی بہت ہیں اور بکریوں کا ریوڑ بھی ہے اور بکریوں کی ریوڑ کے بیچ میں ایک بچہ ملا ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کتے کا بچہ ہے کہ بکری کا بچہ ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو بولتا کیسا ہے. اگر کتے کی طرح بولتا ہے تو کتے کا بچہ ہے اور بکری کی طرح بولتا ہے تو بکری کا بچہ ہے. اس نے کہا حضور کبھی کتے کی طرح بولتا ہے کبھی بکری کی طرح بولتا ہے. حضرت علی نے فرمایا اس کے سامنے پانی رکھ کر دیکھو, اگر وہ زبان سے چاٹ کے پیتا ہے تو کتے کا بچہ ہے اور اگر ہونٹوں سے پیتا ہے تو بکری کا بچہ ہے. اس نے کہا حضور کبھی ہونٹوں سے پیتا ہے کبھی زبان سے چاٹ کے پیتا ہے. حضرت علی نے فرمایا اس کے سامنے گوشت رکھو اور اس کے سامنے گھاس رکھو, سبزیاں رکھو. اگر سبزیاں کھائے تو وہ بکری کا بچہ ہے, گوشت کھائے تو کتے کا بچہ ہے. اس نے کہا حضور کبھی سبزی کھاتا ہے کبھی گوشت کھاتا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو اگر بکریوں میں مل جل کے رہتا ہے تو وہ بکری کا بچہ ہے, اگر کتوں میں مل جل کے رہتا ہے تو وہ کتے کا بچہ ہے. کہا حضور کبھی بکریوں میں رہتا ہے کبھی کتوں میں رہتا ہے. حضرت علی نے سوچا کہ اب ایسا جواب دے دوں کہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے. حضرت علی نے فرمایا اس کا پیٹ پھاڑ کر دیکھو, اگر اتڑیوں کا گچھا نظر آئے تو وہ بکری کا بچہ ہے اور ایک آنکھ نظر آئے تو وہ کتے کا بچہ ہے. اب یہاں تو نہیں کہہ سکتا کہ ایک بار پھاڑ کے دیکھا تو ایسا ملا, ایک بار پھاڑ کے دیکھا تو ایسا ملا. حضرت علی نے ایسی اس کی بولتی بند کر دی کہ اب اس کے بعد سوال کرنے کی گنجائش نہیں بچی. اس نے کہا حضور میرے پاس نہ بکری ہے نہ کتا ہے نہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے, میں تو صرف آپ کی ذہانت و فطانت کا امتحان لے رہا تھا. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے چکما دے دیا لیکن جہاں خود چکما کھا گیا وہ باب العلم کا در ہے, مولا کائنات کا در ہے. اس لیے حضرت علی کو کوئی ہلکے میں نہ لے. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب, مولا کا معنی بھانجا, اور بھی بہت سے معنی آتے ہیں تو سارے معنی کو چھوڑ کر مولا کا معنی خلیفہ لینا یہ لغت کے بھی خلاف ہے, یہ دیانت کے بھی خلاف ہے. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی؟ اس موقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی جب رسول پاک حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر جا رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بعض صحابہ نے علی پر تنقید کی ہے, علی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. نبی کی غیرت بیدار ہوتی ہے, نبی کی رحمت چھوم جاتی ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت میں نبی نے ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا. جتنی لکڑیاں تھیں, جتنے مال و اسباب تھے, جتنے سامان تھے, نبی نے فرمایا سب کا ممبر بنا دو. اونچا ممبر بن گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی اس ممبر پر تشریف لائے اور علی کے فضائل میں ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا. اور اسی خطبے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, میں جس کا مولا علی بھی اس کے مولا. نبی کو خطبہ دینے کی حاجت کیوں پیش آئی؟ نبی کی دوستی اور محبت کا اظہار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ دو صحابی نے حضرت علی پر تنقید کی تھی, جس میں ایک حضرت خالد ابن ولید ہے اور حضرت بریدہ ابن حصیب ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیا علی پر اعتراض کیا, کیا تم لوگوں نے علی کی تنقید کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں جنگ سے ہم آ رہے تھے, بہت زیادہ مال غنیمت ساتھ میں تھا اور کچھ باندیاں بھی ساتھ میں تھیں. حضرت علی نے ایک باندی میں تصرف کیا اور مال غنیمت کی تقسیم نہیں ہوئی تھی, تقسیم غنیمت سے پہلے حضرت علی نے اس میں تصرف کیا, اس لیے ہم نے ان پہ تنقید کی, اس لیے ہم نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی نے ایک وادی میں تصرف کیا, ان کو اس سے زیادہ کا حق تھا. اگر تم لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو سن لو, مجھ سے محبت کا دعویٰ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک علی سے محبت نہ کرو. اس لیے کہ جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے, جو میرا محبوب ہے وہ علی
کا محبوب ہے. من کنت مولا فعلی المولا. میں جس کا دوست علی بھی اس کے دوست, میں جس کا محبوب علی بھی اس کے محبوب. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم والے من والا وعد من وعدا. اے اللہ اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے, اس سے دشمنی فرما جو علی سے دشمنی کرے. تو یہاں بات خلافت کی نہیں چل رہی ہے, حکومت کی نہیں چل رہی ہے, بلکہ دوستی اور محبت کی بات چل رہی ہے. نفرت اور عداوت کا ذکر ہو رہا ہے. ایسے ماحول میں اللہ کے نبی نے خطبہ دیا, ایسے ماحول میں اللہ کے نبی نے من کنت مولا فرمایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے, مولا کا معنی محبوب ہے, مولا کا معنی دوست. اور سن لیجیے ایک آخری بات, اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن تک بیمار رہے. بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے, 13 دن تک بیمار رہے. اور پھر دوشنبہ مبارکہ کو زوال کے بعد حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. 13 دن میں 5 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ازواج پاک کے پاس رہے, اور اس کے بعد 8 دن حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف فرما رہے. ماشاء حضرات, غالباً الحمدللہ رب العالمین اس وقت ممبر شریف پر جو ایک مبارک مخصوص مختص جگہ ہے, اس عظیم الشان مبارک اور مسعود جگہ پر جس شخصیت کو ہم وارد ہوتے ہوئے دیکھیں گے, وہ شخصیت خانقاہ میر فضل اللہ میر احمد میر محمد ترمذی کالپی شریف کی بارگاہ کے صاحب سجادہ, عالمی مشائخ عوام کی مرکزی حیثیت کی نگاہ میں نظر آنے والی اس خانقاہ کے شیخ کامل کی صورت نور نظر آ رہی ہے, جس کو ہم اس وقت شیخ طریقت پیر طریقت ناشر مسلک کے حق و صداقت والا حضرت و بازوئے حضور سرکار تاج الشریعہ کے پیکر میں علامہ شاہ سیدی سرکار غیاث میاں شاہ صاحب قبلہ کی پاکیزہ آمد پر دیکھ رہے ہیں. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں, ایسی مبارک اور متبرک اور ایسی مسعود شخصیت کے استقبال میں آپ گویا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آمد حضور سرکار غیاث ملت, آمد حضور سرکار غیاث ملت. محافظان مسلک اعلی حضرت, محافظان مسلک اعلی حضرت, فیضان حضور تاج الشریعہ, عرس سرکار خدا نما. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آج ایک ہی اسٹیج پر آفتاب اور مہتاب دونوں جمع ہیں, دونوں اولاد علی, دونوں آل رسول, اور دونوں کھاٹی اور اوریجنل سید. ہندوستان میں جن 4 خانقاہوں کے سیدوں کی سیادت کی قسم کھائی جا سکتی ہے, ان میں سے ایک خانقاہ کے سجادہ نشین حضور گلزار ملت ہیں, اور دوسری خانقاہ کے سجادہ نشین حضور غیاث ملت. اور دونوں مسلک کے مضبوط سپاہی ہیں, مسلک کے عظیم ترجمان ہیں. پورے ہندوستان میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم ان کے ذریعے بلند ہو رہا. الحمدللہ تھوڑی ہی دیر میں حضور غیاث ملت کا بھی آپ ولولہ انگیز خطاب سنیں گے. اور جب کسی سید کی زبان سے اعلیٰ حضرت کی عظمت ہم لوگ سنتے ہیں تو طبیعت مچل جاتی ہے, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی سادات کرام کی عظمت کا خطبہ پڑھا ہے. آج سادات کرام کی ذمہ داری ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر حملہ ہو تو کوئی آگے بڑھے یا نہ بڑھے, سادات کرام آگے بڑھیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کا دفاع کریں. الحمدللہ یہ دونوں سادات اس میدان میں سرگرم. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں تاکہ میری تقریر سے رافضیت کو خوشی نہ حاصل ہو, اس لیے کہ اصلی اور اوریجنل علی والے ہم ہی ہیں. یہ تو علی کے گستاخ اور دشمن ہیں. حضرت علی کو کوفہ میں کس نے دھوکہ دیا؟ انہوں نے دھوکہ دیا. امام حسن مجتبیٰ کو کس نے دھوکہ دیا؟ انہوں نے دھوکہ دیا. امام حسین اور حضرت مسلم بن عقیل کو کس نے دھوکہ دیا؟ انہی رافضیوں نے دھوکہ دیا. اور حضرت زید شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو کس نے دھوکہ دیا؟ انہی رافضیوں نے دھوکہ دیا. ایک نقطے کی بات میں بتا دوں,
حضرت زید شہید حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے سادات اپنے آپ کو زیدی کہتے ہیں۔ وہ اپنے دور کے عظیم فقیہ تھے، اپنے دور کے عظیم محدث تھے، اپنے دور کے ولی کامل تھے، اور شجاعت و بہادری میں حضرت علی کا مظہر کامل تھے۔ اور ان کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے چچا زید شہید سے بڑھ کر ان کی زندگی میں نے کسی اور کو سخی نہیں پایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ 12,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جب دشمنوں سے لڑنے کا وقت آیا تو 10,000 بھاگ گئے، اور 3,000 نے حضرت زید شہید سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے چلیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ ابو بکر پر تبرہ بکیے، عمر پر تبرہ بکیے، عثمان غنی پر تبرہ بکیے، تب ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ زید شہید نے کیا جواب دیا تھا؟ جو اس نقطے پر عمل کرتا ہے وہی حقیقی سادات ہے، وہی حقیقت میں مولائی ہے، وہی حقیقت میں علی والا ہے، وہی اہل بیت والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں ان خلفائے ثلاثہ کی تعظیم کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، میں کبھی ان پر تبرہ نہیں بک سکتا، بلکہ جو لوگ ان پر تبرہ بکیں گے میں ان سے بیزار ہوں، ان سے الگ ہوں، چاہے میرا ساتھ دو یا نہ دو، میں خلفائے ثلاثہ کی شان میں ادنا گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اہل بیت کا مسلک ہے۔ یہ لوگ علی والے نہیں ہیں، یہ تو حب علی اور حب اہل بیت کے چور دروازے سے سنیوں میں رافضیت پھیلانے والے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ حضرت علی کو خلیفہ بلا فضل مانتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک دلیل رکھوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس سے حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت بھی ثابت ہو جائے گی، اور خلافت میں پہلا نمبر اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کے خلیفہ بلا فضل حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ جب سرکار بیمار ہوئے، 13 دن تک بیمار رہے، 5 دن دیگر ازواج مطہرات کے پاس رہے، اور 8 دن جو اخیر کے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزرا۔ اور جب تک سرکار کی صحت اس قابل تھی کہ مصلی پر پہنچ کر نماز پڑھاتے تو سرکار جا کر نماز پڑھاتے رہے، لیکن جمعرات کے دن جب عشاء کا وقت آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہونے لگی۔ اللہ کے نبی سید عالم جب ہوش میں آئے، آپ نے فرمایا کہ 7 مشک پانی سے مجھ کو غسل دیا جائے تاکہ غشی دور ہو جائے اور میں لوگوں سے کلام کر سکوں، لوگوں کو وصیت کر سکوں، لوگوں کو نصیحت کر سکوں۔ 7 مشک پانی سے غسل دیا گیا، غشی کا اثر کم ہوا۔ اللہ کے نبی نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے، زمین پر لیٹ گئے۔ پھر پانی بہایا گیا، غشی دور ہوئی۔ اللہ کے نبی نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ذوف و نقاہت کی وجہ سے اٹھ نہ سکے۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عشاء کی نماز میں تاخیر ہو رہی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ وہیں پر موجود تھیں۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ انہ رجل رقیق اذا قام مقامک لا یستطیع ان یصلی بالناس۔ حضرت ابو بکر صدیق رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ صحابہ کی امامت نہیں کر پائیں گے، آپ کسی اور سے کہہ دیجئے کہ وہ جا کر کے نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں اور ظاہری آثار بتا رہے ہیں کہ 2-4 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اگر میرے باپ مصلی پر کھڑا ہوں گے اور نبی کا وصال ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے ابو بکر منحوس ہیں، نبی کے مصلی پر آئے اور نبی کا وصال ہو گیا۔ اس لیے عائشہ فرماتی ہیں کسی اور کو حکم دے دیجئے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ نبی نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، نہیں ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے پھر وہی کہا، رسول پاک نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس فإنکن صواحب یوسف، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں، تم لوگ یوسف کی سہیلیوں کی طرح ہو، اپنی بات پر اڑ جاتی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس دن یہ نقطہ مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ آج نبی کی زندگی میں جو نبی کے مصلی پر کھڑا ہو کر صحابہ کی امامت کرے
گا نبی کے وصال کے بعد وہی پوری ملت اسلامیہ کا خلیفہ ہوگا. اس نقطے کو میں نے نہیں سمجھا تھا، بعد میں سمجھ میں آیا. رسول پاک نے اصرار کے ساتھ، شدت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اگر کسی کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آج نبی کی زندگی میں نبی کے مصلی پر کھڑا ہو کر جو صحابہ کی امامت کرے گا وہی نبی کے بعد خلیفہ ہوگا. اللہ. اب حضرت علی کا بھی بیان سن لیجئے، وہ اسی بخاری میں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک بار بار حکم دے رہے تھے ابو بکر سے کہو، ابو بکر سے کہو، میں وہیں پر موجود تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا، صحت مند تھا. اگر نبی مجھ سے پڑھوانا چاہتے تو مجھ کو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں مسئلہ صرف نماز پڑھوانے کا نہیں تھا کہ کسی کو بھیج کر نماز پڑھوا دیا جائے، اپنے بعد خلافت کی طرف نشاندہی کرنے کا مسئلہ تھا. اس لیے رسول پاک نے نہ عمر سے کہا، نہ عثمان سے کہا، نہ حضرت علی سے کہا، بلکہ ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پر کھڑا کر کے تمام صحابہ کی نماز پڑھوائی، تاکہ آج زندگی میں جو ابو بکر صدیق کی امامت کو تسلیم کر لے گا میرے بعد وہ ابو بکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کر لے. اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں رضینا لدنیانا بمن رضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا. ہم اپنی دنیا کے لیے اس شخصیت سے راضی ہیں، اس کی قیادت سے راضی ہیں جس کو رسول پاک نے ہمارے دین کے لیے آگے بڑھایا. حضرت علی فرماتے ہیں قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک. رسول پاک نے آپ کو آگے بڑھایا ہے تو کون ہے جو آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ آپ ذرا بتاؤ. یہ حدیث اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ جو سب سے افضل ہوگا انبیاء اور مرسلین کے بعد وہی نبی کے بعد پہلا خلیفہ ہوگا. جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی نبی نے پہلا پتھر اپنے ہاتھ سے رکھا، ابو بکر کو بلایا اور کہا آئے ابو بکر میرے پتھر کے بغل میں دوسرا پتھر تم رکھ دو. پھر عمر کو بلایا تیسرا پتھر تم رکھ دو. پھر عثمان غنی کو بلایا چوتھا پتھر تم رکھ دو. نبی کے بعد سب سے پہلا پتھر ابو بکر نے رکھا، دوسرا پتھر عمر نے رکھا، تیسرا پتھر عثمان غنی نے رکھا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، دوسرا خلیفہ عمر ہے، تیسرا خلیفہ عثمان غنی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ایک آخری بات سن لیجئے، اگر رسول پاک نے مقام غدیر میں حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا ہوتا تو حضرت علی کو تو معلوم ہوتا، گھر والوں کو معلوم ہوتا، حضرت عباس کو معلوم ہوتا، عبداللہ ابن عباس کو معلوم ہوتا. بخاری شریف کی حدیث ہے، صرف 3 دن پہلے کی یہ حدیث، انتقال اور وصال سے 3 دن پہلے کی یہ حدیث ہے. حضرت عباس اور حضرت علی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ نبی کی عیادت کر لیں. جب باہر آئے صحابہ نے پوچھا کیف وجدتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں نے رسول پاک کو کیسا پایا؟ تو ان دونوں نے کہا الحمدللہ حضور کی طبیعت کچھ ٹھیک ہے. حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، کنارے لے گئے، کہا اے علی ظاہری احوال بتا رہے ہیں کہ رسول پاک 3 دن سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور 3 دن کے بعد آپ کا وصال ہو جائے گا، اور جب نبی کا وصال ہو جائے گا تو ہم لاٹھی کے غلام ہو جائیں گے، بے سہارا ہو جائیں گے. اس لیے آج ہی چلو نبی سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا. اگر نبی فرما دیں گے تم خلیفہ ہو گئے تو ہم لوگ کوشش اور محنت کریں گے، اور نبی فرما دیں گے کوئی اور خلیفہ ہوگا تو ہم لوگ اس کا ساتھ دیں گے. حضرت علی نے فرمایا چچا جان میں نہیں پوچھنے جاؤں گا، اس لیے کہ اگر رسول پاک نے یہ فرما دیا کہ میرے بعد تم خلیفہ نہیں ہوگے تو مسلمان کبھی مجھ کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، اس لیے میں نہیں پوچھنے جاؤں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مقام غدیر میں رسول پاک نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا تو حضرت علی کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت عباس کو معلوم ہونا چاہیے. ان کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت علی یہ جواب دیتے چچا جان پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، مقام غدیر میں رسول پاک نے میری خلافت کا اعلان کر دیا ہے. اب کون صحابی ہے جو رسول پاک کی مخالفت کر رہا ہے؟ لیکن حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا، حضرت علی نے یہ فرمایا کہ اگر رسول
रसूल पाक ने कहीं ये कह दिया कि मेरे बाद तुम खलीफा नहीं होगे तो मुसलमान कभी मुझको खलीफा नहीं बनाएंगे। ये इस बात की दलील है कि मकाम गदीर में रसूल पाक ने अली की खिलाफत का नहीं, अली की मोहब्बत का ऐलान किया था। इसलिए पहला खलीफा अबू बकर है, दूसरा खलीफा उमर है, तीसरा खलीफा उस्मान है, चौथा खलीफा अली मुर्तजा है। जो अफजलियत की तरतीब है वही खिलाफत की तरतीब है, और इसी पर अहले सुन्नत का इजमा और इत्तिफाक है। जो हजरत अली को खलीफा बिला फजल बता रहा है वो अहले सुन्नत से खाली। इसलिए आप इन सादात किराम के दामन से मुंसलिक रहिए। हजरत अली तो इनके जद्द करीम हैं, इनसे ज्यादा किसको मोहब्बत हो सकती है? लेकिन क्या मोहब्बत का ये तकाजा है कि सहाबा की शान में गुस्ताखियां की जाएं? मुशाजरात सहाबा में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। अहले सुन्नत का इजमा और इत्तेफाक है कि मुशाजरात अल्लाह ने सारे सहाबा को अपनी रजा की सनद अता फरमाई। जिसको अल्लाह ने जन्नती कहा हो उसको जन्नती वही नहीं मानेगा जो खुद जन्नती नहीं है। जिसको रसूल पाक ने अपनी रजा की सनद अता फरमाई हो उससे वही नाराज होगा जो मुसलमान नहीं होगा। इसलिए हम हजरत अली से भी मोहब्बत करते हैं और खुलफाए सलासा से भी मोहब्बत करते हैं और तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। हम ये मानते हैं कि मुशाजरात सहाबा में, इख्तिलाफात सहाबा में हक पर अली थे और हक अली के साथ था। आपके बिलमुकाबिल जो आए उनसे खतए इज्तिहादी हुई, लेकिन खतए इज्तिहादी में किसी को फासिक नहीं कहा जाता, किसी को बागी नहीं कहा जाता, किसी को गुमराह नहीं कहा जाता, किसी को जहन्नमी नहीं कहा जाता। सहाबा का इख्तिलाफ ऐसे ही है जैसे चारों मजहब का इख्तिलाफ, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली में भी बहुत से मसाइल में इख्तिलाफ है। लेकिन हम इमाम शाफी को अपना इमाम मानते हैं, इमाम मालिक को अपना इमाम मानते हैं, इमाम आजम को अपना इमाम मानते हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल को अपना इमाम मानते हैं। मसाइल में इख्तिलाफ के बावजूद ये चारों हमारे मुक्तदा हैं, हमारे पेशवा हैं, हमारी मोहब्बत और हमारे दीनो ईमान की पहचान है। उसी तरह इख्तिलाफात सहाबा में, मुशाजरात सहाबा में अली हक पर थे और हक अली के साथ था। बल्कि मैं एक जुमला आगे बढ़कर कह दूं कि जहां अली हो वहीं हक होगा। यह नहीं कि अली हक पर हैं, जहां अली होंगे हक वही होगा। क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसो काना अलीयुन, ऐ अल्लाह हक को वही कर दे जहां अली खड़े हो। जहां अली खड़े हो गए वही हक है, जहां अली बैठ गए वही हक है। जो अली ने फरमा दिया वही हक है, जो अली ने फैसला कर दिया वही हक है। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। लेकिन हमको किसी भी सहाबी की शान में गुस्ताखी करने की कतअन इजाजत नहीं। सारे सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम व रज़ू अन्हु के मिस्दाक, सारे सहाबा जन्नती हैं। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा के बैअते रिज़वान में जितने सहाबा शामिल हुए सबसे अल्लाह राजी है। बैअत रिजवान में अबू बकर भी शामिल हैं, अल्लाह उनसे भी राजी है। उमर भी शामिल हैं, अल्लाह उनसे भी राजी है। और हजरत उस्मान फिजिकल तौर पर अगरचे उस वक्त मौजूद नहीं थे, मक्का में नबी का नुमाइंदा बनकर गए थे, लेकिन नबी ने अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर फरमाया था ये उस्मान का हाथ है और मैं उस्मान की तरफ से बैअत करता हूं। इसीलिए असहाबे बैअत रिजवान में जहां अबू बकर दाखिल है, उमर दाखिल है, हजरत उस्मान भी दाखिल है। और जितने असहाबे बैअत रिजवान हैं सबको अल्लाह ने अपनी रजा की सनद अता फरमा दी है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा, अल्लाह उन तमाम मुसलमानों से राजी है जिन्होंने बैअत रिजवान में नबी के हाथ पर हाथ रखकर बैअत की है। जिससे अल्लाह राजी हो उससे नाराज रहना ये मुसलमान का काम नहीं है, ये उसका काम है जिसका इस्लाम से और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए आप पूरी मजबूती के साथ मसलके आला हजरत पर कायम रहो। मसलके आला हजरत हमें यह तालीम देता है कि अहले बैत से भी मोहब्बत करो और तमाम सहाबा से भी मोहब्बत करो। जो ऊंचे दर्जे के सहाबा हैं वो भी हमारे मुक्तदा और पेशवा हैं। और फतेह मक्का के बाद और फतेह मक्का के दिन जो मुसलमान हुए, जब ईमान की से सहाबी बना है, इसलिए हम अमल नहीं देखेंगे बल्कि नबी का चेहरा देखेंगे।
اللہ بس باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے. رافضیوں کا آپریشن کرانا ہوگا تو اکیلے ایک مقرر کو بلا لینا, 2.5-3 گھنٹہ بول کے پورا آپریشن کر دیں گے. واہ واہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.